اس روز کسی عدالت میں میرا کوئی کیس زیر سماعت نہیں تھا، لہٰذا میں گھر سے تیار ہو کر سیدھا دفتر پہنچا اور پھر وہیں ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 4 مئی کا ایک روشن اور گرم دن تھا۔ لگ بھگ 10:30 بجے میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے انٹرکام پر سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، ان خاتون کو میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ خاتون میرے سامنے موجود تھیں۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پیش کی۔ وہ میرے اشارے کی تقلید میں ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے شائستگی سے بولی، تھینک یو۔ اس کے لب و لہجے سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ تعلیم یافتہ اور مہذب خاتون تھی۔ پہناوے میں بھی ایک خاص قسم کا سلیقہ پایا جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور جامع زیب عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30-32 کے قریب لگایا۔ میں اس سے پہلی مرتبہ مل رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر اس عورت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے سوال کے جواب میں چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، مجھے اپنے شوہر سے نجات چاہیے۔ آپ مجھے عدالت سے خلا دلوا دیں وکیل صاحب۔ مجھے اس کی براہ راست فرمائش سن کر حیرت ہوئی۔ آپ مجھے پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون نظر آتی ہیں، میں نے کہا۔ آپ کی زبان سے خلا کا مطالبہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا شوہر کسی بھی صورت طلاق دینے کو تیار نہیں۔ وہ تائیدی انداز میں بولی، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں۔ میرا شوہر سخت کمینہ اور آوارہ ہے۔ وہ طلاق دے کر مہر کی رقم نہیں گنوانا چاہتا۔ ازیں علاوہ طلاق دینے میں اس کی سراسر شکست ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جو ان حالات میں بھی پوری طرح میری حمایتی ہے، اور طلاق کے بعد تو وہ باپ کی کھلی دشمن بن جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ معاملہ خاصا گمبھیر تھا۔ آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا ہے آپ کی ایک ہی بیٹی ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 14 سال، اس نے بتایا۔ وہ میٹرک میں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ وہ مجھے 30-32 کی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بیٹی اگر 14 سال کی تھی تو پھر یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی ہوگی۔ اس کی حیرت نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور میں استفسار کیے بنا نہ رہ سکا۔ آپ کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ 40 سال۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس سٹ پٹاہٹ میں خفیف سی جھینپ بھی شامل تھی۔ میرا اندازہ یکسر غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ عورت اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے اپنی رونائی اور توانائی کو بڑے طریقے سلیقے سے سنبھال رکھا تھا۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور قدر خجالت آمیز انداز میں کہا، آپ کسی بھی صورت 32 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اکثر لوگ میری عمر کے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میرے لیے اب یہ رد عمل اچنبے کی بات نہیں رہا۔ بہرحال جو حقیقت ہے سو ہے۔ اس تذکرے کو چھوڑیں اور کام کی بات کریں۔ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور کام کی بات پر آ گیا۔ آپ کا مہر کتنا ہے؟ 5 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت، اس نے جواباً بتایا۔ 5 لاکھ روپے خاصی بڑی رقم تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا شوہر صاحب ثروت اور صاحب حیثیت شخص تھا۔ اسی حوالے سے میں نے اس سے پوچھ لیا، آپ کے شوہر کرتے کیا ہیں؟ وہ ایک معروف ٹی وی پروڈیوسر ہیں۔ اوہ! میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت نے اپنے پروڈیوسر شوہر کا جو نام بتایا، میں اس سے واقف تھا۔ میں نے پیڈ پر چند نوٹس لینے کے بعد اس سے کہا، آپ کو معلوم ہے خلا کی صورت میں آپ کو مہر کی رقم چھوڑنا ہوگی؟ جی، میں یہ بات جانتی ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، مجھے 1 پیسہ نہیں چاہیے۔ میں مہر کے علاوہ دیگر حقوق بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اگر اس خبیث شخص سے میری جان چھوٹ جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ وہ باتوں سے اپنے شوہر سے بے حد بیزار اور اکتائی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے ایک اہم نکتے کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی۔ محترمہ، آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی 14 سالہ بیٹی مکمل طور پر آپ کی فیور میں ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے خلا کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کی خاطر ہی تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میری سمجھ میں فوری طور پر کوئی بات نہ آ سکی کہ ایک امیر و کبیر باپ کے سائے میں بیٹی کا مستقبل کیوں کر مخدوش ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی ذہنی الجھن دور کرنے کی خاطر اس سے پوچھا،
اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک معروف اور صاحب ثروت باپ کی سرپرستی میں کسی بیٹی کے مستقبل کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن کیا خلا لینے کے لیے اس کی تفصیل میں جانا ضروری ہے؟ اس کے استفسار کے جواب میں نے کہا، انتہائی ضروری تو نہیں، تاہم اگر آپ عدالت میں اس معاملے کی ٹھوس وجوہات پیش کریں گی تو بڑی آسانی سے ڈگری آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور عدالت کے روبرو اپنے اس فیصلے کا برملا اعلان کر دے تو ڈگری کے سلسلے میں عدالت اس سے زیادہ جرا اور بحث نہیں کرتی۔ عورت اپنے تمام حقوق اور مہر کی رقم سے دستبردار ہو کر کسی بھی وقت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا فرماتی ہیں، لگتا ہے آپ نے میرے پاس آنے سے پہلے آئلی قوانین کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا ہے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور متانت سے بولی، وکیل صاحب اگرچہ ضروری نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو تفصیلات سے ضرور آگاہ کروں گی۔ میرے خیال میں وکیل اور ڈاکٹر سے پوری طرح فیض یاب ہونے کے لیے سب کچھ کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ میں ہماتن گوش ہو گیا۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی کہ اس کا ٹی وی پروڈیوسر شوہر ایک اوباش اور بد کردار شخص تھا۔ عورتوں کے معاملے میں اس کی شہرت انتہائی داغدار تھی۔ اس کا عالی شان دفتر ہر وقت شوبز میں آنے کی شائق عورتوں اور لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ ہر خوبصورت اور قبول صورت صنف نازک سے وعدہ کر لیتا کہ آئندہ سیریل میں وہ اسے کاسٹ کر لے گا، مگر یہ آئندہ کبھی نہ آتا۔ وہ بے وقوف اور اندھی لڑکیاں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اس کے ہاتھ کھلونا بن جاتیں، ہر جائز ناجائز بات آنکھیں بند کر کے مان لیتیں۔ انہیں متعلق یہ ہوش نہ رہتا کہ وہ اپنا مستقبل تابناک بنانے کے چکر میں ماضی اور حال کو تاریک کر رہی ہیں۔ یہ تو شہرت اور دولت کے اونچے خواب دیکھنے والی لڑکیوں اور عورتوں کا قصہ تھا۔ اس کے علاوہ ہائی کلاس پیشہ ور عورتوں سے پروڈیوسر کے جو مراسم تھے وہ شرمناک کہانیاں ناقابل بیان تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھانے اور سدھارنے کی ہر کوشش کر چکی ہے اور اس میں بری طرح ناکام بھی رہی ہے۔ تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے بدکماش اور برے شوہر سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے طلاق دے، لہٰذا وہ خلا کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک اور حساس ہوتا ہے کہ اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جب بیچ میں اولاد بھی ہو۔ میں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسے ایک معقول مشورہ دیا، خاتون، آپ کی باتوں اور حالات سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے آپ اور آپ کی نوجوان بیٹی کسی بھی طور اس شخص کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ اس مسئلے کو طلاق یا خلا کے بغیر بھی تو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، علیحدگی اختیار کر کے۔ آپ کا مطلب ہے سیپریشن؟ جی، میرا یہی مطلب ہے۔ سیپریشن اس مسئلے کا لنگڑا حل ہے۔ میں نے کہا، جب میاں بیوی کے درمیان اولاد موجود ہو تو انہیں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش اور مقصد سے زیادہ اولاد کے مستقبل کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ احساس محرومی کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کماش اور کردار کے مالک ہوں۔ آپ ایک مرتبہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ ہزار بار کے غور و فکر کے بعد ہی میں اس فیصلے پر پہنچی ہوں، وہ قطعیت سے بولی۔ میرے مسئلے کا حل اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اپنی بیٹی کے مستقبل کو بچانے کے لیے اس انتہائی فیصلے تک پہنچی ہوں، ورنہ میں تو جیسے تیسے اس بد فطرت کے ساتھ گزارا کر ہی رہی تھی۔ پچھلے ایک ماہ میں پے در پے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اب اس منحوس شخص کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ ایک افسوسناک واقعہ آپ بھی سن لیں اور ایمانداری سے بتائیں، کیا میں کچھ غلط کرنے جا رہی ہوں؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے مگرمچھ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔
اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی تھی۔ چند لمحات تک چپ رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ میری بیٹی کی ایک کلاس فیلو ہے جو اس کی ہم عمر بھی ہے۔ اس لڑکی کی صحت اور کاٹھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، 14-15 کی ہوتے ہوئے 19-20 کی نظر آتی ہے۔ میری بیٹی کی اس کلاس فیلو کو ڈراموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے، شکل صورت کی بھی خوب ہے۔ اس نے میری بیٹی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میری بیٹی نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پروڈیوسر باپ سے بات کرے گی، بلکہ اس کی سفارش بھی کرے گی۔ وہ چند لمحات کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، میرے شوہر نے بیٹی کی فرمائش پر اس لڑکی کا ایک طویل انٹرویو کیا۔ اس ملاقات کے اختتام پر وہ اس لڑکی کو ایک نئی ڈرامہ سیریل میں کو اسٹار کے طور پر کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور کہا کہ وہ آئندہ روز آڈیشن کے لیے آ جائے۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلا لیا تھا۔ وکیل صاحب، اگلے روز جب وہ لڑکی اسٹوڈیو پہنچی تو جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اچانک خاموش ہو کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں چونکہ نہیں جانتا تھا لہٰذا چپ بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، آڈیشن کے نام پر میرے شوہر نے اس سے بدتمیزی کی کوشش کی۔ وہ اسے ایک بے باک فوٹو سیشن کے لیے مجبور کرنے لگا۔ اس شیطان کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی کی کلاس فیلو ہے، بالکل اس کی بیٹی کی طرح معصوم اور نو عمر ہے، مگر شیطان اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے اخلاقیات کے یہ پیمانے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ اسے صرف اپنے مقصد سے غرض ہوتی ہے، اس کی کوئی بیٹی یا بہن نہیں ہوتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر بولتے بولتے رک گئی، اس کی آواز بوجھل اور گھائل ہو گئی تھی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے نہایت ہی تلخی سے مجھے بتایا، وہ لڑکی اس بد تینت شخص کو اپنی دوست کا باپ سمجھ کر بے فکری سے آڈیشن دینے پہنچ گئی تھی، مگر جب اس نے اپنے سے 4 گنا بڑی عمر کے پروڈیوسر کے لچھن دیکھے تو بدک گئی۔ صنف نازک میں قدرت نے بے پناہ حساسیت رکھی ہے۔ وہ لڑکی پلک جھپکتے میں اس ہوس پرست پروڈیوسر کے عزائم کو بھانپ گئی اور فوری طور پر اس نے فیصلہ سنا دیا۔ اس نے نہایت ہی سہمے ہوئے انداز میں میرے شوہر، جسے شوہر کہتے ہوئے مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے، اسے کہا کہ کسی آڈیشن یا فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں، وہ ٹی وی پر کام کرنے کے ارادے سے باز آئی۔ اس پر میرے شوہر کو محسوس ہوا کہ ہاتھ آیا ہوا شکار نکلا جا رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنا انداز بدل لیا۔ منجے ہوئے اداکاروں کو شوٹ کرتے کرتے اسے بھی اچھی خاصی ایکٹنگ آ گئی تھی۔ وہ فوراً بیٹی بیٹی کہہ کر اس لڑکی کو شوبز کی نزاکتیں بتانے لگا۔ وہ لڑکی بری طرح ہتھے سے اکھڑ چکی تھی، لہٰذا اس کے دامے فریب میں نہ آئی اور ایک ہی مطالبہ اس کی زبان پر سج گیا، اسے واپس جانا ہے۔ وہ ٹی وی ڈراموں میں ہرگز کام نہیں کرے گی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، دوسرے روز اس لڑکی نے میری بیٹی کو اس کے باپ کے مکروہ عزائم اور کالے کرتوتوں کی کہانی سنائی تو بیٹی کے ساتھ ساتھ میری گردن بھی شرمندگی سے جھک گئی۔ بہرحال میں نے کسی طرح سمجھا بجھا کر اس لڑکی کو شانت کر دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ اس افسوسناک واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرے گی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کتنے شرمناک کھیل روزانہ اس کے اسٹوڈیوز میں کھیلے جاتے ہیں۔ پیشہ ور عورتوں کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن میری بیٹی کی دوست جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ اب آپ ہی بتائیں، اس منہ کی کالک کے ساتھ ہم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اس عورت کا معاملہ واقعی بہت گمبھیر تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا، کیا آپ نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے استفسار کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اگر میری بیٹی کی کلاس فیلو کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں اس منحوس کے منہ نہ لگتی، لیکن اس استفسار پر شرمندہ یا خجل ہونے کے بجائے اس نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے اسے کریدا۔ وہ بولی، میرے شوہر نے بے پرواہی سے کہا کہ اس لڑکی کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے بدنیت نہیں تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، بھائی شوبز کی دنیا کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، میں بہت معیاری پروڈیوسر ہوں، ٹیسٹ اور میرٹ پر کام کرتا ہوں۔ اگر ایسے ہی ہما شما کو بھرتی کرنے لگا تو میرا اسٹوڈیو بھیڑ کا چھتا بن جائے گا۔ وہ ذرا سا متوقف ہوئی، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اس واقعے کے بعد سے ہم ماں بیٹی اپنی ہی نظروں میں گر گئے ہیں۔ اس معصوم لڑکی اور اس کے گھر والوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہم میں جرأت نہیں رہی، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے درمیان میں فیملی ٹرمز تھے۔ میں نے اس کی بپتا پوری توجہ سے سنی، اس کے حالات پر غور و فکر کیا اور ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے خلا کا کیس دائر کر دیتا ہوں۔
آپ کو اس سلسلے میں میرے جیسے بھی تعاون کی ضرورت ہو بتا دیں، اس نے کہا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں، اس کے قوائف اپنے پاس نوٹ کیے اور اپنی فیس کے بارے میں اسے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ دیگر عدالتی اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔ اس نے بھاری فیس کی رقم پر چیں باچیں ہوئے بغیر پرس کھول کر مذکورہ رقم میرے حوالے کر دی اور پوچھا، میں کب آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں؟ میں نے کہا، آپ کل شام میں آ جائیں، میں آج ہی کاغذات تیار کروا لوں گا۔ آپ کو بعض مقامات پر دستخط کرنا ہوں گے۔ انشاءاللہ پرسوں میں آپ کی خلا کا کیس آئلی عدالت میں دائر کر دوں گا۔ میرا خیال ہے اس نوعیت کے مقدمات زیادہ طول نہیں کھینچتے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ کیس زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں کی مار ہے۔ مقدمہ دائر کرنے کے بعد عدالت آپ کے شوہر کے نام سمن برائے طلبی روانہ کر دے گی، جس کے جواب میں آپ کا شوہر عدالت میں حاضر ہوگا۔ اگر آپ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور کسی بھی صورت شوہر کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہوئیں تو اسی پیشی پر یا آئندہ پیشی پر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ پاکستان پینل کوڈ کی روح سے کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زبردستی اسے اپنی منکوحہ بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ جو بیوی بھی اس سلسلے میں کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اس کی شنوائی ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، میں نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا اور کہا کہ عدالت فریقین کو اپنے تئیں سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ اس کوشش میں ناکامیاب رہے تو پھر خلا کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے بیوی کے مطالبے کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بیوی کو اپنے بہت سے مالی فائدوں سے دستکش ہونا پڑتا ہے۔ جہنم میں جائیں ایسے مالی فوائد جن کی موجودگی میں انسان کی زندگی نمونہ جہنم بن جائے، وہ تلخی سے بولی۔ ہم اس لعنتی کے سائے سے نکل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، کیا آپ کی بیٹی بھی اپنے باپ سے اسی قدر نفرت کرتی ہے جیسا کہ آپ اپنی شوہر سے؟ مجھ سے بھی کچھ زیادہ ہی، وہ ترشی سے بولی۔ اس کی کلاس فیلو والے واقعے کے بعد سے تو وہ باپ کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں رہی۔ میں نے اس کی کسیلی اور زہر میں بجھی ہوئی باتوں سے اندازہ لگایا کہ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے پیدا ہونے والی نفرت میں ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ تھا۔ جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان تلخیوں اور رنجشوں کا تبادلہ شام و سحر ہوتا رہے، وہاں اولاد کا ذہن اور سوچ بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے معاملات میں 99% اولاد کی ہمدردیاں ماں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ باپ کو وہ ظالم، سفاک اور قصوروار سمجھتے ہیں۔ ٹی وی پروڈیوسر کا کردار اپنی جگہ، لیکن میرا خیال تھا اس کی بیوی اپنی بیٹی کے سامنے گھر میں جو زہر اگلتی رہتی ہوگی، اس نے بھی بیٹی کو باپ کی طرف سے متنفر کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے اتمام حجت ضروری جانا اور خاتون سے پوچھا، آپ کے دل میں اپنے شوہر کے لیے شمع بر بھی گنجائش نظر نہیں آتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کچھ عرصے بعد، 2-4 ماہ یا 1 آدھ سال کے بعد بیٹی کو باپ کی یاد نہیں آئے گی؟ وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرے گی؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ایک غیر فطری بات کر رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ بن کر پالا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ہماری زندگی میں اس کے باپ کا صرف اتنا حصہ ہے کہ وہ معاشی طور پر ہمیں بھرپور سیٹ کرتا رہا ہے، لیکن وکیل صاحب، پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ ایک بیٹی کو باپ اور بیوی کو شوہر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کی خوشی غمی کو شیئر کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل ڈسکس کرے، انہیں اپنا سمجھے، ان کے قریب آئے اور انہیں اپنے نزدیک آنے کا موقع فراہم کرے۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے پوری زندگی پیسہ کمانے والی ایک مشین کے ساتھ گزار دی ہے، اسے اپنی غیر نصابی سرگرمیوں سے فرصت نہیں، ہمارے نصابی حقوق کہاں پورے کرے گا؟ لہٰذا وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں مانتی ہوں میں نے واقعی ایک غیر فطری بات کی ہے، لیکن ہمارے حالات کی روشنی میں یہ عین فطری ہو جاتی ہے۔ ہم ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی طرف سے ملنے والی بے اعتنائی اور کچھ ادائی ہماری سوچ، ہمارے احساس کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ رویہ ہماری پختہ عادت کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور انسان کی کوئی بھی پختہ عادت اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے انسانی نفسیات اور فلسفہ بھی پڑھ رکھا ہے؟ تجربات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، وہ تلخی سے بولی۔ رہی صحیح کسر حالات پوری کر دیتے ہیں۔ آپ کے فیصلے کی قطعیت تو بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنی متبادل رہائش کا کوئی بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ خلا کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد اس شخص کے گھر میں رہنے کا کوئی منطقی جواز باقی نہیں رہتا۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، ہاں، 2-4 دن میں اپنی علیحدہ رہائش کا انتظام کر لوں گی۔
اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، خلا کے بعد آپ کی گزر اوقات کا وسیلہ کیا ہوگا؟ میرے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود ہے، اس نے بتایا۔ چھوٹی موٹی اور مناسب سی رہائش کی خریداری کے بعد 1,00,000 1,50,000 بچ ہی جائیں گے۔ ویسے مستقبل میں میرا ارادہ پریکٹس کرنے کا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، میڈیکل سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں، میں وکالت کی پریکٹس کروں گی۔ وکالت؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، انسان کو جو آتا ہو وہ وہی کرتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے قانون پڑھ رکھا ہے؟ کسی زمانے میں نے LLB کیا تھا، وہ خیال افروز لہجے میں بولی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ اس کا انداز چغلی کھا رہا تھا کہ شادی کے بعد شوہر نے وکالت کی پریکٹس کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ میں نے تصدیق کی خاطر اسے کریدا، LLB کرنے کے بعد آپ نے عملی زندگی میں قدم کیوں نہیں رکھا تھا؟ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ایک بہت کامیاب وکیل صاحب کی اسسٹنٹ کے طور پر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ کئی روز تک فائلیں اٹھا کر ان وکیل صاحب کے پیچھے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں گھومتی پھری، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ یہ جملہ اس نے دوسری مرتبہ ادا کیا تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، آپ کی باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر نے وکالت کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب۔ وہ تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی، میں نے اس شخص کی خاطر اپنا کیریئر ختم کر دیا، ساری زندگی اس کی خوشی کا خیال رکھا۔ جواب میں میری وفا اور فرما برداری کا اس نے جو صلہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بات ختم کر کے اس نے گھائل سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ میں اس کے دکھ اور درد کو سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس کا دھیان بٹانے کی خاطر میں نے کہا، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ مشورہ بالکل مفت ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، کیسا مشورہ؟ آپ اپنا کیس خود لڑیں، میں نے کہا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن میں نے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ کیوں؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں ایک طویل عرصے سے زندگی کے اس شعبے سے لا تعلق بیٹھی ہوں۔ مقدمہ لڑنے کے لیے مجھے اچھی خاصی تیاری کرنا ہوگی، اور میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، خلا کا کیس تو بچوں کا کھیل ہے، آپ چٹکی بجاتے میں جیت جائیں گی۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مناسب رہنمائی کروں گا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس خاتون کا کیس بہت ہی سادہ اور آسان تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑتی اور ثابت قدمی سے اپنے اوباش شوہر کے مقابل جم کر کھڑی ہو جاتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ نہ دیتی۔ اس کے پاس تو شوہر کو ڈیفالٹر کرنے کے لیے عینی شاہد بھی موجود تھے۔ میں نے اپنی دانست اور دیانت میں اسے ایک صائب مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ گہری سنجیدگی سے اس نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، یہ کیس خود نہ لڑنے کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ یہ میری پیشہ وارانہ زندگی کا پہلا تجربہ بھی ہوگا، اور میں اس کے نتائج کے سلسلے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں۔ مجھے ہر صورت اور ہر قیمت پر یہ کیس جیتنا ہے، تاکہ میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئی عملی زندگی کا آغاز کر سکوں۔ وہ چند لمحات کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، اگر یہ کیس میں خود لڑتی ہوں اور کسی بھی پیچیدگی کے باعث خدا نہ خواستہ مجھے اس کوشش میں جزوی یا کلی ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے تو میرا اعتماد پاش پاش ہو جائے گا۔ میں نے آئندہ جس نوعیت کی خود مختار زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے مضبوط اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ بولی، آپ کو اگر یہ کیس لینے پر کوئی اعتراض ہو تو پھر الگ بات ہے۔ مجھے اس سلسلے میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس عورت کے نفسیاتی پہلو کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لہٰذا فیس کی وصولی کی رسید بنا کر اسے تھما دی اور کہا، آپ کل شام میں کسی وقت میرے دفتر میں آ کر کاغذات پر دستخط کر دیجیے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیں۔ میں نے مذکورہ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کارڈ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، اس میں آپ کی رہائش کا فون نمبر درج نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور کہا، میں عموماً اپنے کلائنٹ سے دفتر ہی میں ملتا ہوں، اور وہ بھی انہی نمبروں پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ تو میرے ہی قبیل کی ہیں، لہٰذا میں آپ کو اپنی رہائش کا رابطہ نمبر بھی دے دیتا ہوں۔ پھر میں نے اسی کارڈ کی پشت پر اپنے گھر کا فون نمبر لکھ دیا۔ اس نے آئندہ شام میں دوبارہ آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا۔ ہمارے درمیان الوداعیہ کلمات کا تبادلہ ہوا، اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوئے مجھے بامشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
آج مجھے دفتر میں خاصی دیر ہو گئی تھی اور اس وقت رات کے لگ بھگ 10 بجے تھے۔ میں نے تیسری گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا۔ فون اسی عورت کا تھا جو آج صبح خلا کے سلسلے میں دفتر آ کر مجھے ملی تھی۔ وکیل صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں چوکنا ہو گیا اور محتاط انداز میں پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، میرے شوہر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ سے ملی تھی۔ تو اس کی بات نے مجھے الجھا دیا۔ تو یہ کہ وہ جان گیا ہے کہ میں کس مقصد سے آپ کے پاس گئی تھی۔ آپ کو اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے تھوڑی بتایا ہے، وہ تامل کرتے ہوئے بولی۔ پھر اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ وضاحت آمیز انداز میں بولی، مجھے لگتا ہے اس نے میری نگرانی کے لیے مجھ پر کوئی جاسوس مقرر کر رکھا ہے۔ آج دوپہر میں ہمارے درمیان اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے میں خلا ولا کا خیال دل سے نکال دوں اور امن و امان سے رہوں، ورنہ میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ آپ خاصی الجھی ہوئی بات کر رہی ہیں، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ آپ کی جاسوسی والی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا آپ کے شوہر نے اس بات کا اقرار کیا ہے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، واضح طور پر تو اقرار نہیں کیا۔ میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لے کر گھر پہنچی تو وہ اسٹوڈیو جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں وکیل سے ملنے کیوں گئی تھی۔ میں نے جب اس سے سوال کیا کہ اسے یہ بات کس نے بتائی ہے تو وہ بپھر گیا اور کہا کہ معلومات حاصل کرنے کے اس کے اپنے ذرائع ہیں۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا اور میں بھڑک کر بولی، کیا تم نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ وہ جواباً سٹ پٹا کر بولا، ہاں چھوڑ رکھے ہیں۔ مجھے میرے ایک جاسوس ہی نے بتایا ہے کہ تم 10 بجے کے بعد کسی وکیل کے دفتر گئی ہو۔ بتاؤ تم اس وکیل سے کس سلسلے میں ملنے گئی تھی؟ اس کا انداز اور لب و لہجہ دیکھتے ہوئے مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے صاف صاف اسے بتا دیا۔ یعنی آپ نے اسے خلا کے بارے میں بتا دیا؟ وہ خاموش ہوئی تو میں نے چونک کر سوال کیا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں اس شیطان سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ بات ڈرنے اور نہ ڈرنے کی نہیں، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مقدمہ دائر ہونے کے بعد اگر اسے آپ کے عزائم کی خبر ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب اس نے جاسوسی والی بات کی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ اس کے انتہائی گھٹیا پن نے میری زبان کی لگام ڈھیلی کر دی اور میں نے کھلے الفاظ میں اسے باور کروا دیا۔ اب میں اس سے الگ ہو کر ہی رہوں گی، اور وہ بھی باقاعدہ کورٹ کے ذریعے۔ میں اس کی ان جذباتی باتوں پر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتا تھا؟ قدرے شکایتی لہجے میں نے کہا، میرے خیال میں اس نگران جاسوس سے زیادہ آپ نے اپنے شوہر کو معلومات فراہم کی ہیں۔ آپ ہی بتائیں پھر میں کیا کرتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ آپ کوئی بھی بہانہ کر سکتی تھی، میں نے کہا۔ ہزاروں وجوہ کی بنا پر لوگ وکیلوں سے ملتے ہیں، ایک خلا پر ہی کیا موقوف ہے؟ بہرحال آپ نے معاملہ بگاڑا ہے تو مجھے ہی سنبھالنا ہوگا، کچھ کرتا ہوں۔ وہ بولی، وکیل صاحب، جب اس منحوس شخص سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کاہے کی احتیاط اور کیا مصلحت کوشی؟ میں نے اس سے کسی بھی قسم کا بحث مباحثہ مناسب نہ سمجھا اور کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، بہرحال بعض معاملات میں آپ کو بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر بنگلے سے باہر آپ کی سرگرمیاں نوٹ کرنے کے لیے آپ پر کوئی نگران مامور کیا جا سکتا ہے تو عین ممکن ہے بنگلے کے اندر آپ کی فون کالز کو ٹیپ کرنے کا کوئی بندوبست بھی کر دیا گیا ہو۔ کیا آپ کا شوہر اس وقت گھر پر ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ مجھے 100% یقین ہے وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں ہوگا۔ وہ دوپہر کے بعد گھر سے نکلتا ہے اور رات گئے اس کی واپسی ہوتی ہے۔ 1 منٹ، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ کی بات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بھی اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ میں اپنی ایک دوست کے گھر پر ہوں اور یہیں سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ اوہ، میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی نگرانی اور ٹیلی فون گفتگو کی ریکارڈنگ کا مناسب سدباب کر لیا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا وکیل صاحب، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آج دوپہر کو ہمارے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسی وقت اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے اس فیصلے پر عمل بھی کر ڈالا۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میرے پاس ہے، اس نے جواب دیا، میں اسے اپنے ساتھ لائی ہوں۔ آپ کا شوہر اپنے جاسوس کی مدد سے یہ معلوم کر لے گا کہ آپ اس وقت کہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ وہ بڑی رسانیت سے بولی، یہ اندیشہ میرے ذہن میں بھی تھا، لہٰذا یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے کئی راستے بدلے ہیں۔ ایک احتیاط یہ بھی برتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں نہیں آئے، اور اب اس واقعے کو کم و بیش 7 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اگر کسی جاسوس نے ہمارا تعاقب کیا ہوتا تو وہ یا میرا شوہر ہم سے رابطہ کر چکا ہوتا۔ دوسری طرف کی مکمل خاموشی سے یہی ظاہر ہوتا ہے ہمارے فرار کو ناپنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اگر کی گئی ہے تو اسے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔